کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 30 سے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 30. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اب یہ والی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 30، وہ یہ آ رہی، اور جو شخص یہ نافرمانیاں سرکشی اور ظلم سے کرے گا، یعنی کہ پیچھے جن گناہوں کا ذکر ہے ان میں سے کوئی بھی گناہ جو انسان کرے گا، اور اسپیشلی لاسٹ آیت کو ہم اس سے کنیکٹ کریں گے، آیت نمبر 29 کو. اور اس میں ہم نے دیکھا تھا دو گناہوں کا اشارہ تھا. ایک یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال جو ہے نا باطل طریقے سے نہیں کھاؤ، اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اس میں ہم نے پڑھا تھا اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد خودکشی بھی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرنا بھی ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ابارشن وغیرہ کرانا بھی. یہ ساری چیزیں بھی حرام کے اندر آتی ہیں، لہٰذا انسانی جان کا یہ قتل کرنا ہی ہوتا ہے. تو ان ساری صورتوں سے ہمیں بچنا ہے. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ انہی گناہوں کی طرف اشارہ کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص یہ نافرمانیاں سرکشی اور ظلم سے کرے گا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ان آیات میں پیچھے والی چیزوں کو ظلم کا لفظ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ظلم ہے اور سرکشی ہے. سرکشی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اللہ نے جن چیزوں کا حکم نہیں دیا ان سے آگے بڑھنا اور سرکشی مچا دینا. کیونکہ اگر ہم لوگوں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں باطل طریقے سے تو معاشرہ کیا ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور سرکشی پھیل جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے کہ عنقریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. اور آگے جو حصہ آ رہا ہے نا وہ دیکھیے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. یہ آگ میں ڈالنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کتنی زبردست یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی تو جنت ہے، لیکن اگر ہم نہیں مان رہے اور ہم نے اپنی زندگی بیکار گزاری اور ضائع کر دی، یہ گناہ وہ گناہ کیے، تو مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ انسان کی اکثریت کو، زیادہ جماعت کو کوانٹٹی میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جہنم میں گھسیٹ گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اللہ تعالیٰ بس فرشتوں کو حکم دیں گے اور جیسے ایک پلک جھپکنے میں انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ کام اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کام ہیں نا، کائنات کا کوئی بھی کام ہے، بارش کا برسانا، سورج کا لانا، چاند کا لانا، چاند کا گھٹانا بڑھانا، دن رات کی تبدیلیاں، موسموں کی تبدیلیاں، سارے کام اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرنے کے بعد اکثر یہ آیت لاتے ہیں کہ اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. یہ اللہ پر آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات کی تبدیلی ہو جانا، تو ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے سولو کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہوتا. لہٰذا ہمیں اللہ کو دعا مانگنے کے بعد کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کے لیے تو آسان ہے. ہمارے لیے مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی بھی معاملہ ہے زندگی کا الجھ سا جاتا ہے، ہم خود الجھ گئے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ معاملہ کیسے سلجھے گا. تو ہم یاد رکھیں، اللہ کو واسطہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تو آسان ہے نا، تو آپ کر دیجیے، آسانی والا معاملات فرمائیے اور مشکل اور تنگی سے ہمیں بچا لیجیے. تو اللہ کی یہ صفت جہاں جہنم میں ڈالنے کے لیے آ رہی ہے، وہاں دنیا کے دوسرے معاملات کے لیے بھی آتی ہے. ہم بھی اگر اپنی زندگی میں کسی مسئلے میں پھنس جائیں تو ہم یہ سوچیں کہ آپ کو کوئی بھی کچھ کہہ دے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو امپاسبل سی بات ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے لیے آسان ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد والی آیت بہت زبردست آیت ہے، بہت ہی خوبصورت آیات آ رہی ہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اور اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، اور پچھلی آیات میں جن گناہوں کا ذکر ہے وہ یقیناً کبیرہ گناہوں میں شامل ہوں گے. کسی کو دھوکہ دینا، ناجائز مال کھانا یا خودکشی کرنا، یہ سارے کبائر ہیں. رائٹ، کبائر ہے نا اوبویسلی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچا لو گے، اور اس کے علاوہ قرآن کے بیشتر مقامات پر بھی اور احادیث کی روح سے بھی ہمیں کبائر کا پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں. اور ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم دین سے اتنے دور ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو بھی بڑی آسانی سے یہ کہہ دیا کہ یہ تو چھوٹے گناہ ہیں. مثال کے طور پر باتوں باتوں میں کسی کا مذاق اڑانا، اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ چھوٹی سی بات ہے. حالانکہ یہ چھوٹی نہیں ہے. جس حکم کا ذکر قرآن میں آ جائے نا کہ یہ مت کرو، تو یہ کبیرہ میں آتے ہیں. اور آپ نے حجرات میرے سامنے پڑھی ہے، سورہ حجرات، اکثر اسٹوڈنٹ نے جیسے سارا ہیں، کبرا آنٹی ہیں، سب نے میرے ساتھ پڑھی بھی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا سورہ حجرات کے اندر تجسس کرنا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزوں کو کس میں کاؤنٹ کیا گیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں کاؤنٹ کیا گیا ہے نا. اور اسی طرح بد اخلاقی کرنا، کسی کا دل دکھانا، تو یہ ساری چیزیں قرآن میں ان کی حرمت کا ذکر ہے، یعنی کہ ان کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، ہم نے ان کو لائٹ لے لیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اور اسپیشلی جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ کو بھی ہم لوگ بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں، بڑی آسانی سے اپنی زندگی میں دن میں 4-5 دفعہ بڑی آسانی سے بول رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں سوچنا ہے کہ نہیں بولنا. اگر ہم دن کا ایک جھوٹ بھی بولتے ہیں نا، تو ہفتے کے 7 جھوٹ ہو جائیں گے، اور مہینے کے 30 جھوٹ ہو جاتے ہیں، اور سال کے 365 جھوٹ ہو جاتے ہیں.
صحیح ہے. اسی طرح سوچیں کہ ہر گناہ ہم روز کر کے لائٹ لے لیں کہ پورے دن میں ایک ہی تو کیا ہے، تو یہ گن گن کے ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں، اور جب ہماری زندگی کی کیلکولیشن ہوگی نا تو ہم پھنس جائیں گے، بہت زیادہ ہو جائیں گے. وہ ہماری عمروں سے اگر ہم ملٹی پلائی کریں تو اٹس ٹو مچ، اور پھر ہمارے لیے چھوٹنا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو کوشش کر کے ان بڑے گناہوں سے بچاؤ گے تو آگے صلہ کیا ملے گا، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ پر داخل کریں گے. وَنُدْخِلْكُمْ، اور داخل کریں گے تم کو مدخلاً کریما، داخلے کی جگہ کریم، عزت والی. تو اس آیت کے اندر ہمیں ایک خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو انسان بڑی بڑی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا نا تو چھوٹی چیزوں کو اللہ تعالیٰ خود ان سے دور کر دیں گے. خود سوچے نا کہ جب انسان بڑی بڑی چیزوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا تو چھوٹی چیزیں تو انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں نا. مثال کے طور پر دیکھیں، شروع میں روزے ہمیں نا تھوڑے سے ٹف لگ رہے ہوتے ہیں، اور ہے نا کل ہی میں سحری کا کسی نے چارٹ سینڈ کیا تو چیک کر رہی تھی نا، تو پہلا روزہ میں نے چیک کیا کہ تقریباً 528 کا تھا. تو پھر میں نے نا آہستہ آہستہ دیکھا کہ آخری کب کرنی ہوگی سحری، تو پھر آخری کو جس طرح سے تھی 456 سم تھنگ نا، تو پھر میں نے یہ دل میں سوچا کہ اینڈ کی راتوں میں تو ہماری اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ ہم آخری کی طاق راتوں میں جاگ بھی رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سحری کا اتنا اتا پتہ ہوتا ہی نہیں ہے، آدھی رات میں جاگ رہے ہوتے ہیں اور کر لیتے ہیں، اور کوئی اٹھنے کی اتنی فکر نہیں ہوتی. تو اصل میں جو نا شروع میں ہوتی ہے فکر. تبھی میں نے پہلے چارٹ دیکھا اور پھر میں نے کہا کہ شروع کے دن تو 5:30 کے ہی ہیں، تو ہم 4:45 4:30 اٹھیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. انسان پلاننگ تو کرتا ہی ہے نا. تو کیا ہے کہ شروع میں آپ کو مشکل لگے گا، پھر آپ اتنے یوز ٹو ہو جاؤ گے 10 روزے کے بعد کہ آپ عید والے دن بھی پانی پینا عجیب لگ رہا ہوتا ہے نا، آپ سب کو پتا ہوگا. تو اسی لیے ہم وہ جو اس کے روزے آتے ہیں نا شوال کے، وہ کوشش کر کے عید کے سیکنڈ ڈے سے ہی رکھ لیا کریں تاکہ نا لمبے نہ ہو، انشاءاللہ ہو جائے. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اف یو پریکٹس، کہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا، تو آپ چل پھر رہے ہو، کوئی چھوٹا گناہ سامنے آ رہا ہے تو انشاءاللہ یو ول ناٹ ڈو رائٹ. روزہ رکھ کے آپ کا کھانے پینے کی عادت رک گئی ہے نا، تو رمضان کے بعد بھی کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی آپ کی جو ہے نا وہ باڈی کو ہیبٹ ہو جاتی ہے ڈائٹنگ کرنے کی، لائک اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ہو جاتی ہے نا. لیکن ہم پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اس دفعہ انشاءاللہ نیت کریں روزے کے بعد جو ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہ چلو کھانا پینا کم ہی رکھیں گے، اچھا ہے ہیلتھ کے لیے، یہ سوچتا ہے اکثر انسان، سوچتے ہیں کہ اب تھوڑا کم ہی کھائیں گے، کم کھانے پہ بھی گزارا ہو رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا ویٹ بھی مینٹین رہے گا اور ہم ذرا دھیان رکھ لیں گے تاکہ صحت کو بھی فائدہ ہو جائے. لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ روزے میں جو میں نے کنٹرول سیکھا ہے نا، کہ مجھے کچھ گناہ کرنے کا دل ہو رہا تھا روزے کی حالت میں، تو میں نے اپنے آپ کو یہ بولا کہ بھئی میں روزے میں کیسے کروں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، روزہ کھولنے کے بعد وہ گناہ کر لیتے ہیں. تو نہیں، ہم اپنے آپ کو کہیں کہ میں نے روزے کی حالت میں روکا ہے تو میں بعد میں بھی رکوں گی. اور اصل روزے یہی ہیں جو انسان کو گناہوں سے روک دیں. ٹھیک ہے، تو ہماری زندگی میں انشاءاللہ رمضان اللہ کے فضل سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، اور اللہ میں خوشیوں کے ساتھ وہاں تک پہنچائے اور وہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹائے. ہم نے بھر بھر کے ہم رحمتیں و برکتیں سمیٹ کے نکلیں اس مہینے سے، اور بہت کچھ لرن کریں اور کچھ ضرور سیکھیں اور ایک بہت بڑا چینج اپنی زندگی میں لائیں. اور ایک گناہ جو ہمارا نہیں چھوٹ رہا اس رمضان کے ذریعے سے ہم چھوڑیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ تمہاری اگر ولنگ ہوگی اور تمہاری کوشش ہوگی تو اگر آپ بڑی بڑی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو چھوٹی چیزیں آپ کے لیے میٹر نہیں کرتی، رائٹ. مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہی ہوں، آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈائٹنگ میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے میٹھے پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو ہمارے میدے والے آئٹمز ہوتے ہیں نا جو باہر سے ہم جنک فوڈ جسے کہتے ہیں، برگر ہو گیا، پیزا ہو گیا، میدے والے آئٹم سے ویٹ بڑھتا ہے ہمارا. تو اگر آپ ڈائٹنگ کر رہے ہو اور آپ نے اپنے ان چیزوں پہ کنٹرول کر لیا تو بتائیں کیا ہوگا. پھر آپ تھوڑا بہت گھر کا کھا بھی لوگے تو ویٹ تیزی سے گین نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جب آپ اپنی فیوریٹ چیز پر کنٹرول کر لو گے نا تو پھر آپ کے آگے چاول بھی آئے گا یا روٹی بھی آئے گی تو آپ اس کو کم کھاؤ گے. آپ بولو گے میں نے اب اتنی بڑی بڑی چیزوں پہ کنٹرول کر لیا تو تھوڑے کم پہ بھی میں گزارا کر سکتی ہوں. تو یہی آیت کا مطلب ہے. اس آیت کو میں آپ کو دنیا کی مثالوں سے اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ آیت کیا رہی ہے. آپ کو جھوٹ کا موقع آ رہا ہے زندگی میں اور آپ کا نقصان ہوگا سچ بولنے سے، تو آپ اللہ کے لیے اس وقت سچ بولیں. انشاءاللہ اگلے موقع پر اللہ تعالیٰ آپ کو خود کنٹرول دے دیں گے. اور کوئی بھی چیز ہے نا ونس مشکل لگتی ہے اور پھر آسان ہو جاتی ہے. اوپر کی طرف چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں نا پہاڑ کی طرف، تو ایک اسٹیپ ذرا آپ کی سانس پھولے گی، پھر دوسرے پر آپ کی سانس پھولے گی، تیسرے پر آپ کی سانس بہت زیادہ پھولے گی. لیکن ونس یو ٹیک اسٹیپس آپ کی سانس بھی مینٹین ہو جائے گی اور آپ بلندی کو چھو لیں گے. بالکل اسی طرح سے جب ہم نیکی کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کی زندگی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم سے خود ہی دور کر دیتے ہیں. اور ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں صلے میں کیا ملے گا، تمہیں عزت والی جگہ پر داخل کیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ کے لیے اپنے آپ کو کیا کر رہے ہو، گناہوں سے تمنا کرے اس چیز کی جو اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر. کتنی زبردست بات ہے. یعنی کہ جو چیز میں نے تمہارے مقابلے میں دوسرے کو زیادہ دی ہے نا تو تم کیا کرو، تمنا نہ کرو. تمنا مطلب حسرت اور آہیں نہ بھرو.
کہ فلاں کو یہ نعمت مجھ سے زیادہ مل گئی ہے، فلاں کا حسن مجھ سے زیادہ ہے، فلاں کا گھر مجھ سے بڑا ہے، اور فلاں کی اولادیں مجھ سے زیادہ کامیاب ہیں. یہ ساری چیزیں ہم ظاہر سی بات ہے ہائے ہائے ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ آہیں نہیں بھرو. اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے تو ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میرا فضل تلاش کرو. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. اور پھر کیا ہے؟ اور پھر آ رہا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، یعنی کہ جو پہلی آیت کا ٹکڑا ہے نا کہ تم تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو تم سے زیادہ دے دیا ہے، کوئی بھی نعمت زیادہ دے دی ہے. تو بیچ میں تھوڑی سی بات کرنے کے بعد ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ اس پوائنٹ کی طرف واپس آ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی نعمت چاہیے تو آہیں نہیں بھرو، ہائے ہائے نہیں کرو، بلکہ اصل راستہ اللہ دکھا رہے ہیں. اور دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان آرزو کرے گا اور حسرتیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح ڈائریکشن دے دی کہ پھر کرو کیا، مطلب کچھ بھی نہیں کرو، آرزو نہیں کرو. تو ہمارا دل تو چاہتا ہی ہے نا دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر کہ ہم زیادہ حاصل کر لیں. تو پھر اللہ نے حل بتا دیا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کیا کرو؟ مجھ سے میرا فضل تلاش کرو. بہت اچھی لگتی ہے یہ والی آیت، اور اس روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک من فضلک العظیم. بہت پیاری لگتی ہے مجھے یہ دعا کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کے بڑے فضل کا سوال کرتی ہوں. کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں. آپ بتائیں کہ آپ اللہ کا فضل کیسے مانگتے ہیں. اگر یہ آیت آپ پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میرے فضل کا سوال کرو، اور فضل کا لفظ بھی یوز کرنا ہے نا بڑا زبردست لفظ ہے. کیونکہ ہمیں نہیں آ رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں کسی کو دیکھ کے کہ اللہ مجھے حسن دے دے، یا اللہ حسن تو خیر اللہ کی دین ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی صورت بنائی اس کے اندر obviously کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی انسان حسرتیں کر رہا ہوتا ہے. تو ہم کہیں اللہ جو آپ نے مجھے عطا کیا آپ اس میں مجھے راضی کر دیں. لیکن مال ایسی چیز ہے جو بڑھ سکتی ہے، اسی طرح علم بڑھ سکتا ہے، اسی طرح دنیا کی فراوانی ہے، خوشحالی ہے، اولاد کی نعمت ہے، یہ ساری چیزیں تو آنی جانے کی چیزیں اور آ سکتی ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ جب آپ کو کسی کا کوئی چیز دیکھ کر دل ہو رہا ہوگا تو آپ اللہ سے کیا الفاظ یوز کریں گے؟ فضل کا لفظ یوز کریں. اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اپنا فضل عطا کر دے. میں آپ سے سوال کرتی ہوں، عطا بھی نہیں، آپ سے سوال کر رہی ہوں. سوال مطلب ایک سوال کے اندر جو ہے نا یہ والی فیلنگ آتی ہے جیسے کوئی ہم گھروں کے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو ہم سے جو ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ فقیر کے علاوہ ان کو سوالی کہا جاتا ہے قرآن میں. سوالی کیوں؟ کیونکہ وہ سوال کرنے والے ہیں، ہم سے مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، اور کس کا سوال کر رہے ہیں؟ اس کے فضل کا. اور فضل کا ترجمہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ حق سے زائد دینا، انسان کو اس کے حق سے زائد عطا کرنا. ہمارا اتنا بنتا نہیں ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مال بھی مانگ رہے ہیں تو ہمارا کیا کوئی ہمارے عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، یا ہمیں علم دے رہے ہیں تو کیا ہم نے کچھ کیا ہے ایسا کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی فراوانی دے رہے ہیں؟ ہم کچھ کرتے تو نہیں ہیں خاص، تھوڑی بہت نمازیں پڑھ لی یا جو بھی کر لیا، تو جو بھی چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں نا وہ ہمارا حق نہیں ہے لیکن اللہ نے دی ہیں ہمیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو تم مجھ سے میرے فضل کا سوال کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کا یہ علم ہے کہ تم فلاں جگہ پر گئی اور تمہیں اس کی نعمت دیکھ کر تم نے آہیں بھری ہیں، تو اب تم کیا کرو؟ اللہ سے مانگو. اور جب تم اللہ سے مانگو گے اور صحیح جگہ سے مانگو گے، صحیح طریقے سے مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاب ہے، اللہ دینے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہم نے اس واقعے میں پڑھی تھی جو حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی رزق کی فراوانی دیکھی تو انہوں نے آہیں نہیں بھری، اسی وقت اور اسی جگہ اللہ سے دعا کری، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے ایسا نوازا کہ کھڑے کھڑے ہی نماز کی حالت میں ان کو اولاد کی بشارت دے دی. تو ہمیں بھی سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم لوگوں کی نعمتوں پر جیلس ہونے کے بجائے، حسد کرنے کے بجائے حقیقی معنوں میں اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے. یہ میری زندگی میں آزمائی ہوئی بات ہے کہ آپ کو کسی کی نعمت دیکھ کر کوئی حسرت ہو رہی ہے، کمزور ہیں ہم، جیلسی آتی ہے، رائٹ؟ اگر آپ اپنے آپ کو اس وقت واقعی جیلسی سے روکو گے اور یہ خیال نہیں آئے گا آپ کے کہ دل میں خدا نہ خواستہ کہ اللہ اس سے یہ نعمت لے لے، اور آپ دل سے اس کی نعمت پہ خوش ہوگے اور آپ اللہ سے یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح سے آپ نے نوازا ہے نا مجھے اس سے بھی بہتر طریقے سے نواز دے، تو میں گارنٹی کہ آپ کو ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے اور اس سے بہتر دیں گے یہ نعمت. تو ہم اپنے دل کو چیک کریں کیونکہ حسد آ جاتا ہے، حسد سے اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ جہاں حسد آیا وہاں آپ کو یہ نعمت نہیں ملے گی، اور جہاں رشک آیا اور آپ نے اللہ سے مانگا تو میری گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے. ٹھیک ہے، تو بہت زبردست آیت ہے، بہت ہی مجھے اچھی لگتی ہے. الفاظ آپ دیکھیے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
اور پھر ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تم کیا کرو اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد والی آیت ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں. یہ یوصیکم اللہ فی اولادکم والی آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر ہمیں وراثت کی تقسیم دے دی گئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی تقسیم ہم تمہیں پہلے ہی بتا چکے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید یعنی کہ گواہ ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، لہٰذا اگر تم نے کسی سے کوئی معاہدہ کیا ہوا تھا زندگی میں تو اس کو اس کا حصہ ضرور دو. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہیں. آیت نمبر 2 اور یہ جو ہماری آیت ہے اس کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں بیسیکلی کیا چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. موالی مولا کے کئی معنی دوست، آزاد کردہ غلام، چچا زاد، پڑوسی، لیکن یہاں اس سے مراد ورثہ ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر مرد عورت جو کچھ چھوڑ جائیں گے اس کے وارث ان کے ماں باپ اور دیگر رشتہ دار ہوں گے. اس آیت کے محکم یا منسوخ ہونے کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے. ابن جریر و طبری وغیرہ اسے غیر منسوخ مانتے ہیں، اور ایمانکم معاہدہ سے مراد وہ حلف اور معاہدے لیتے ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کے لیے اسلام سے قبل دو اشخاص یا دو قبیلوں کے درمیان ہوا اور اسلام کے بعد بھی وہ چلا آ رہا تھا. نصیبہم حصہ سے مراد اسی حلف اور معاہدے کی پابندی کے مطابق تعاون و تناصر کا حصہ ہے. اور ابن کثیر اور دیگر مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے کیونکہ ایمانکم سے ان کے نزدیک وہ معاہدہ ہے جو ہجرت کے بعد ایک نصارہ اور مہاجرین کے درمیان اخوت کی صورت میں ہوا. اس میں ایک مہاجر انصاری کے مال کا اس کے رشتہ داروں کی بجائے وارث ہوتا تھا، لیکن یہ چونکہ ایک عارضی انتظام تھا اس لیے پھر وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کی زیادہ حقدار ہیں، نازل فرما کر اسے منسوخ کر دیا. اب اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ والا حصہ ہے نا کہ آپ نے کسی سے کوئی زندگی میں معاہدہ کیا ہے تو اس مال کا کیا کرنا ہے، تو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا منسوخ ہو چکی ہے اور اس روح سے جو ہے اس آیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر لیے ہیں ان کو ہی حصہ ملے گا. اب اس طرح کا کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے زندگی میں یہ کہیں کہ میرے مرنے کے بعد آپ اتنا حصہ لے لیجیے گا، تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کے حکم سے منسوخ ہو گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی آیت ہمیں بتا دی اور اس میں ٹوٹل حصے بتا دیے ہیں. لہٰذا ہمارے جو حصے دار ہیں وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہی ہوں گے اور ہم اپنی مرضی سے اپنے مال کو ڈسٹریبیوٹ ادھر ادھر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس آیت کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے اس حساب سے ان کو حصے دیے جائیں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. پس نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو. پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والے ہیں. اس آیت کے اندر وہی بتایا جا رہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں یعنی کہ حاکم ہیں. ان کو ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اور ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. اب دیکھیں مرد ہم پر قوی کیوں ہے، اس کی دو تین وجوہات ہیں. ایک تو اس آیت کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ مرد جو ہے نا مال شروع کر لے، سمجھے کما بھی لیتی ہے 1,00,000 2,00,000 جو بھی، ایک مثال میں دے رہی ہوں، پھر بھی جو ہے نا اس طرح کی برکت جو مال کے آدمی کے پیسوں میں ہے نا وہ عورت میں نہیں ہوتی. اسی لیے ایک عورت کو شادی کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کے لیے کمانے والا ایک چاہیے ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مرد کے اندر جو ہے نا کمانے کی صلاحیت جو اللہ نے رکھی ہے اور مرد عورت پر اپنا مال خرچ کرتا ہے. لیکن دیکھیں اگر ہم مال کماتے بھی ہیں نا، مثال کے طور پر ایک گھر میں ایک مرد کما رہا ہے ایک عورت کما رہی ہے، تو عورت اپنا مال جو ہے نا اپنے بچوں پر خرچ کرتی ہے اور اپنی ذات پر خرچ کرتی ہے، گھر کی چیزوں پر خرچ کرتی ہے، آدمی کے اوپر نہیں خرچ کرتی وہ. اور آدمی بھی ظاہر سی بات ہے ایک خوددار ہوتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اس طرح سے عورت کا احسان نہیں لیتا بلکہ کیا کرتا ہے خود کما رہا ہوتا ہے. تو آدمی حالانکہ ہم پر خرچ کرتے ہیں لیکن ہم آدمیوں پر خرچ نہیں کر رہے ہوتے، اسی لیے کمانے کی ذمہ داری اور عورت پر خرچ جو ہے نا وہ مرد کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر ایک درجہ زیادہ دیا ہے. ایک تو یہ وجہ بتائی جا رہی ہے، اور دوسری اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عورت کی جو دماغی کیفیت ہوتی ہے نا
وہ مرد کے مقابلے میں تھوڑی کمتر ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو پیریڈس کی حالت ہوتی ہے اس میں ہمارا دماغ کیا ہو جاتا ہے، ہمارے موڈ سوئنگز ہو جاتے ہیں اور ہمارا دماغ جو ہے نا ذرا عجیب قسم کا ہونے لگتا ہے. اور اسی طرح ایک عورت جب ماں بننے کی دور سے گزر رہی ہوتی ہے، جب اس کی کیا طبیعت ہوتی ہے، چڑچڑاپن ہونا یا عجیب سی ایک ڈلیوری کا وقت اور پھر تھوڑے دنوں کے لیے بیمار رہنا، تو جسمانی طور پر عورت کے اندر جو ہے نا ذرا کمی رکھ دی گئی ہے اور دماغی طور پر بھی عورت کمتر ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بڑا بنایا ہے تو ہمیں ان کی بڑائی کو قبول کرنا چاہیے. کچھ سمجھدار لڑکیاں ظاہر سی بات ہے شادی کے بعد شوہروں کی عزت کرتی ہیں اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہتی ہیں، اور جس طرح سے ہم شادی سے پہلے اپنے باپ کو اپنے گھر کا بڑا سمجھتے تھے اور ان کی مرضی سے اور اجازت سے سارے کام کرتے تھے، اسی طرح سے وہ شوہر کو بھی وہی درجہ دیتی ہیں، وہ رسپیکٹ کرتی ہیں، اور ان کی اجازت کے بغیر نہ ان کے گھر میں کچھ ہوتا ہے، نہ کہیں آنا جانا ہو تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں کرتی. تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کچھ عورت نہ کرے اور مرد سے چھپ کر کوئی کام کرے تو پھر وہ اس کے لیے گناہ میں آئے گا. لہٰذا آدمیوں کو کی جو امانت ہم ہیں اس کا خیانت نہیں کرنی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نیک عورتیں کون ہیں. نیک عورتوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں. فالصالحات، پس نیک عورتیں وہ ہیں جو قانتات ہیں، ٹھیک ہے، اور حافظات. قانتات یعنی کہ نیک فرما بردار، اور حافظات مطلب حفاظت کرنے والی ہیں. للغیب بما حفظ اللہ، مردوں کی غیر موجودگی میں اس چیز کی حفاظت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت کو حکم دیا ہے. جیسے کہ ایک عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے. اگر آپ کے شوہر گھر میں نہیں ہے تو ان کی اجازت کے بغیر آپ کسی ایسے انسان کو گھر نہ بلائیں جن کا بلانا آپ کو پسند نہیں ہے. یا ہماری خود کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو گئی. اسی طرح ہمارے گھر کی جو حفاظت ہے، گھر کی ٹیک کیئر صحیح طریقے سے کرنا، مال کے پیسے کا جو آدمی کا پیسہ ہے اس سے ہم کچھ بھی پکا رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں تو ہمیں ان ساری چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے. بلا وجہ فضول خرچی یا چیزوں کو ضائع کرنا، چیزوں کو خراب کرنا، اور یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ کس چیز کی حفاظت کرنی کہ اگر آدمی نے آپ کو کوئی بات بتائی اور آپ کی اور آپ کے شوہر کے بیچ کی بات ہے تو وہ آپ تیسرے پرسن کو نہ بتاؤ. ایون کہ اپنے میکے والوں کو بھی نہ بتائیں، کیونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں آدمی کی اجازت کے بغیر اپنی ماں سے کوئی بات شیئر کر لیتے ہیں، جو پھر بعد میں جب لیک ہوتی ہے تو آدمی کو پسند نہیں آتا اور پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. یا اپنی بہن سے ہم شیئر کر لیتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں اور وہ ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں. وہ ایک دوسرے کی باتوں کو لیک نہ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے اگلی آیت میں واللاتی تخافون نشوزہن، اگر کوئی عورت ہے جس کی نشوز مطلب نافرمانی سے تمہیں ڈر ہو رہا ہے نا تو تم کیا کرو، اسے نصیحت کرو. اگر کوئی عورت حدود کو پامال کر رہی ہے اور صحیح طریقے سے اپنی جو میریٹل لائف ہے اس کو اچھے سے نہیں گزاری، آدمی کو تنگ کر رہی ہے یا طرح طرح سے اذیت دے رہی ہے یا ستا رہی ہے، تو آدمی کا کام کیا ہے کہ اٹھا کے پھینک نہیں دے فوراً سے عورت کو چانس دے. اور کس طرح سے چانس دے؟ فَإِذُوهُنَّ، اس کو نصیحت کرے، سمجھائے کہ وہ غلط کر رہی ہے یا جو بھی اس کی غلطیاں ہیں تو اس کی کریکشن کرے. اب یہاں آدمیوں کو سمجھداری کا ثبوت دینا ہے، کیونکہ آدمی کو جب ایک درجہ بلند ملا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بھی بلند ہے. آدمی کو عورت کو سنبھالنا پڑتا ہے، عورت کو آدمی کو نہیں سنبھالنا پڑتا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ تم بھی اچھے طریقے سے اس کو رکھو، اور اگر اس سے بائی چانس کوئی غلطی ہو جائے، اور انسان نے غلطیاں تو سبھی کرتے ہیں، تو اسے نصیحت کرو، بجائے اس کے کہ بس ایک ہی غلطی پر اٹھا کے پھینک دیا یا اس کی غلط باتیں پورے فیملی میں مشہور کر دی. تم بھی اس کو عزت اور رسپیکٹ سے رکھو، اور غلطی کرتی ہے تو نصیحت کرو. اب نصیحت کری، مان نہیں رہی، کافی دفعہ نصیحت کر لی، مان نہیں رہی، تو اب آدمی کو کیا بڑک پن دکھانے کی اجازت ہے وہ آپ دیکھیں اس آیت کے اندر. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک عورت سمجھ جائے. ٹھیک ہے. اور معاملہ جو ہے نا گھر کے اندر ہی رہے، گھر سے باہر نہیں نکلے، کیونکہ ایک دفعہ بات آپ کے دو لوگوں کے بیچ سے نکل گئی تو وہ 3 تک نہیں بلکہ پورے معاشرے میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. تو پوری کوشش کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ آدمی کو سمجھنا ہوگا. پھر اگر عورت نہیں سمجھ رہی تو اس کی سزا کے طور پر آدمی کیا کرے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تھوڑے دنوں کے لیے اس سے بستر الگ کر لے. اور بستر الگ کرنا ہے، مرد کی ایک بہت بڑی ناراضگی ہوتی ہے. سمجھدار عورت اس چیز کو سمجھ سکتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ سوچے گی کہ آدمی مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ وہ مجھ سے الگ ہو کے سو رہا ہے یا مجھ سے دور ہے، تو پھر عورت کو ٹھیک ہونے کا چانس ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن پھر بھی اگر نہیں ہوتی تو وَضْرِبُوهُنَّ، تو پھر تمہیں ان کو مارنے کی اجازت ہے. لیکن مارنے میں بھی آتا ہے ہلکی مار مارو. اور احادیث کے اندر اس کی جب ہم نے تفسیر پڑھی تھی تو یہ سنا تھا کہ مسواک کی مار مارنے کا حکم نہیں ہے. مسواک کی ڈنڈی جو ہوتی ہے بالکل پتلی ہوتی ہے اور اس کو خاص نہیں لگتا ہے، لیکن بس تھوڑا بہت اس لیے دکھانے کے لیے کہ میں تم سے ناراض ہوں اور تم غلط کر رہی ہو، لہٰذا عورت کو جسمانی ٹارچر دینے کے لیے یہ بتایا گیا. لیکن ہمارے معاشرے میں اللہ معاف کرے جو شوہروں کے جو غصے والے شوہر ہوتے ہیں ان کے جو طریقے ہیں، اللہ معاف کرے، بہت زیادہ مار پیٹنا، اتنا مارنا کہ نشانات ہو جائیں، تو یہ ساری چیزیں آبویسلی غلط ہیں.
اور ہمیں قرآن کتنا خوبصورت دین دیتا ہے کہ مارو بھی تو کس طرح، 3 اسٹیپس کے بعد مارنے کی اجازت ہے. پہلے نصیحت ہے، پھر بستروں کو الگ کرنا ہے، اور پھر نہ سمجھے تو مارنا ہے، اور کیسا مارنا ہے، ہلکی مار مارنی ہے. رائٹ. پھر آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے، فَإِنْ أَطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. پھر اگر وہ تمہاری تابع داری کریں، تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو. پھر اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر آئی جائی کر دو، بات کو لمبا نہیں کرو، ختم کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہیں اور بڑائی والے ہیں. جب عورت ٹھیک ہو گئی ہے تو پھر اب تم اس کو مزید ٹارچر نہیں کرو گے اور خوبصورت زندگی گزارو گے. اگلی آیت میں ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بین کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت والوں کے گھروں میں سے مقرر کر لو. اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والے، پوری خبر والے ہیں. اب اگر خدا نہ خواستہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ میاں بیوی کی نہیں بن رہی ہے، جیسے کہ ساس سسر ہیں، ان کو فیل ہو رہا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کہ یہاں تو انبن چل رہی ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ مزید یہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، یہ بھی میں نے سسٹم سنا ہے کہ کہیں کہیں ڈیورس صرف اور صرف ساس کی وجہ سے ہو جاتی ہے یا سسر کی وجہ سے ہو جاتی ہے، کہ اگر کوئی لڑکی ٹیڑھی چل رہی ہے تو بجائے معاملات کو سلجھانے کے ماں باپ اور زیادہ مرد کو پریشرائز کر کر گھر کو آگ لگا کر رہتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر کبھی ایسا کوئی کیس ہے تو جو گھر کے بڑے سربراہ ہیں تو ان کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا کرو، ایک آدمی مرد کے گھر والوں میں سے جمع کرو، جیسے کہ سسر ہو گیا بڑا تو وہی ہوتا ہے، اور ایک آدمی عورت کے گھر والوں میں سے اکٹھا کرو اور آپس میں بات کرو. اب دونوں طرف یہی فیل ہو رہا ہے کہ دونوں کے باپ، کیونکہ گھر کا بڑا کون ہوگا؟ چلے اگر باپ نہیں ہے تو دونوں کے ماموں ہو گئے، یا ایک کا چاچا ایک کا ماموں، بہرحال کوئی بھی آدمی، 2 لوگ جائیں اور پوری سچویشن ڈسکس کریں اور سوچیں کہ اب کیا کرنا ہے، راستہ نکالنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان دونوں کی نیت صلح کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ملاپ کا راستہ نکال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ پورے علم اور خبر والے ہیں. اب ہوتا یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو ماں باپ ایک الگ ہنگامہ مچا دیتے ہیں، بات کو فیملی کے بیچ میں اسپریڈ کر دیا جاتا ہے، تو اس سے بیچاری عورت کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی سپریشن ہوتی بھی ہے تو عورت کو ذلت کے ساتھ رسوا الگ کیا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بیٹے کی کیا غلطی ہے. اکثر جگہ پر جہاں ڈیورس ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ مرد کو صحیح اور عورت کو غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر پورا سین دیکھا جائے تو اکثر جگہ پر مرد بھی غلط ہوتے ہیں اور سسرال والے ظالم نکلتے ہیں. ان ساری چیزوں میں قرآن جو ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر زبردست ہمارا طریقہ زندگی ہے، لیکن انفارچونیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان میں سے کسی بھی آیت پر عمل کرتے ہیں. لہٰذا ہمارے مردوں کو بھی قرآن پڑھا ہوا ہونا چاہیے کہ ان کو عورتوں کو کس طرح سے رکھنا ہے، اور ہمیں بھی قرآن پڑھا ہوا ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے شوہر کی عزت کرنی چاہیے. شوہر کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا ہے تو ہمیں ان کی بڑائی کو تسلیم کرنا چاہیے. جب ہم اپنے باپ کو عزت اور مقام دے سکتے ہیں تو شادی کے بعد باپ کی جگہ ہم شوہر کو بھی دے سکتے ہیں. اور کہیں کہیں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر عورت کے اوپر دیکھا جائے کہ کس کا زیادہ حق ہے تو شادی کے بعد شوہر کا حق زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باپ کا حق آپ کا شادی سے پہلے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. شرک بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اتنا سا بھی شریک نہیں کرنا چاہیے. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. رائٹ. اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی جا رہی ہے، اور والدین میں دونوں والدین مراد ہوں گے، لیکن ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تیری ماں. پھر پوچھا تھا تو بھی کہا تھا تیری ماں. پھر پوچھا تھا تو بھی کہا تھا تیری ماں. اور چوتھی دفعہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تیرا باپ. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ماں کے 3 درجے ہیں مرد کے مقابلے میں، کیونکہ ماں کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ وہ ایک انسان کو جو ہے نا جنم دیتی ہے. رائٹ. اپنی پوری جسمانی صحت لگا کر اور ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ بچے کو دنیا میں لاتی ہے، اور پھر ماں کا جو ٹیک کیئر کرنے کا مرحلہ ہے وہ مرد کے مقابلے میں کافی ٹف ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ زیادہ رکھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کے نیچے جنت ہے، باپ کا لفظ نہیں آتا. تو اس لیے ہم اگر والدین ہیں تو ان کا خیال آبویسلی رکھنا ہے، باپ کا بھی رکھنا ہے، لیکن ماں کے ساتھ تو بالکل بھی ہم گڑبڑ نہ کریں.
اور ایک دفعہ میں مفتی طارق مسعود کا ایک لیکچر سن رہی تھی تو اس میں تو انہوں نے اتنی زبردست بات کہی کہ بولا کہ جتنا میٹھا بول سکتے ہو نا، جتنے کائنڈ ہو سکتے ہو نا، مطلب ایک گفتگو ایک طریقے سے کی جا سکتی ہے، تو اس کو جتنا سویٹ بنا سکتے ہو نا، اتنا سویٹ بنا کر اپنی ماں کے لیے پیش کرو۔ کوئی بھی بات کہنی ہے نا، یوں کہنے کے بجائے کہ امی آپ یہ کر لیں، اس سینٹینس کو اور میٹھا بنا سکتے ہو نا۔ انہوں نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا تھا کہ جتنا مٹھاس آپ کر سکتے ہو نا اپنی گفتگو میں حد الامکان، اتنی مٹھاس کے ساتھ اپنے ماں باپ سے بات کرو۔ کس قدر زبردست بات ہے، میٹھے ہو کر بات کریں، تلخی ہمارے اندر بہت شامل ہو جاتی ہے، اور والدہ کے لیے اسپیشلی ہم زیادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا، بہت نرم ہونا ہے، اور کمی کوتاہی جو ہے نا ہر کسی سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، اور ہم سے جو بھی غلطیاں ہو گئیں، اور اسپیشلی شادی کے بعد ہمیں اس چیز کا احساس زیادہ ہوتا ہے، تو پلٹ کر اپنی زندگی دیکھتے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ جو وقت ملا تھا ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ لیکن دیکھیں، انسان جب بھی توبہ کر لے نا تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے وہ دنیا میں آج ہی آیا ہے، تو پھر توبہ کرنے کے بعد ریگریٹ نہیں ہوتا۔ تو جو ہو گیا وہ ماضی تھا، الحمدللہ ابھی اللہ تعالیٰ نے شعور دے دیا، تو اب ہم صحیح ہو جائیں، اور خدا نہ خواستہ ہمیں سمجھ آتے آتے ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو بھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ہمیں مایوس نہیں کیا، ہمیں آپشن دے دیا کہ تم دعا کرو اور صدقہ جاریہ والے کام کرو۔ تو دعا کی کثرت کریں، والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ کرتے رہا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کا اجر ملٹی پلائی ہوتا رہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ اور مسکینوں کے ساتھ، اور وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور قرابت دار ہمسایہ۔ اب قرابت دار ہمسایہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں اگر آپ کا کوئی رشتہ دار رہتا ہے نا، ماموں، خالہ، پھوپھی، جو بھی رہتے ہیں نا، تو وہ آپ کے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہوں گے۔ اگر ہمسائے دو طرح کے ہمسائے، ایک گھر کے برابر میں اجنبی رہتا ہے کوئی، اور ایک گھر کے برابر میں کوئی ہمسایہ جانا پہچانا ہوا رہتا ہے، قرابت دار ہے وہ آپ کا، تو اس کا حق زیادہ ہے، تبھی پہلے اس کا ذکر آیا ہے۔ اور قرابت دار ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ کا بھی حق ہے لیکن اس کے بعد، اور پہلو کے ساتھی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ کس کو کہتے ہیں؟ پہلو کے ساتھی۔ پہلو کے ساتھی کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کے کولیگز ہوتے ہیں، لائک آپ آفس میں جا رہے ہیں تو آپ کے برابر میں بیٹھنے والا شخص ہے۔ اسی طرح آپ ٹریولنگ پر ہیں اور آپ کا مسافر آپ کے برابر میں جو بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی دیر گھنٹوں کے لیے پلین کی فلائٹ ہے یا ٹرین میں جا رہے ہیں، تو آپ کے برابر میں جو شخص بیٹھا ہے نا، وہ بھی آپ کے حسن سلوک کا حقدار ہے، لہٰذا اس کے ساتھ بھی بدتمیزی یا اس کی جگہ پر کوئی اذیت والی حرکت کرنا یا شور مچانا، وہ سو رہا ہے اور ہم برابر میں میوزک زور سے سن رہے ہیں یا زور زور سے کسی سے بات کر رہے ہیں، تو یہ اذیت دینے میں آئے گی اور ہمیں گناہ ملے گا، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچیں کہ بھئی میں بھی تو جا رہی ہوں ٹریولنگ کرنے کے لیے، میں بھی تو انجوائے کر رہی ہوں، اب یہ سو رہا ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ اس کا لحاظ کریں، اور ادھر ادھر جا کر کچھ آپ بات کر لیں، اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لہٰذا تھوڑا خاموشی کا ثبوت دیں۔ وابن سبیل اور مسافر، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہر طرح کے دوست آتے ہیں، یونیورسٹی کے ساتھی ہوتے ہیں، مطلب بیسیکلی صاحب بالجم جو ہے نا، پہلو کے ساتھی سے مراد آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا شخص، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھے، کسی ہاسپٹل میں بھی بیٹھ رہا ہے تو اس پر بھی آپ کا حق ہے کہ وہ برابر میں آ کے بیٹھ رہا ہے، تو آپ اس کو ویلکم کریں، جگہ دے دیں تھوڑی سی، یا سلام کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کہ لونڈی غلام۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا تکبر کرنے والوں کو اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتے۔ اب اس آیت کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ ہمیں حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے والدہ ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے سارے رشتہ دار ہیں، تو ان سب کے ساتھ ہمیں حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کو ہماری ذات سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور اپنے پڑوسیوں کا بھی بہت زیادہ خیال کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بھی ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تلقین کی، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ تلقین کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کو ڈر ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وراثت میں تو حقدار نہیں بنا دیں گے ہمسایوں کو۔ تو یہ کیوں لگ رہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بول رہے ہوں گے صحابہ کرام کو کہ کہیں ان کو وراثت میں تو حقدار نہیں بنا دیں گے ہمسایوں کو، کیوں لگ رہا ہوگا؟ اس لیے لگ رہا ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کی فضیلت بتا رہے ہوں گے، بہت زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی باتیں کر رہے ہوں گے، تو یہ بات بتانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ ہم ان کو لائٹ اور فارم نہ لیں، ان کی خیر خبر لینا، ان کی زندگی میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ اور ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو جو ہے نا مختال، یعنی کہ تکبر کرنے والا انسان اور شیخی خور انسان نہیں پسند۔ اب جو تکبر کرنے والا انسان جو ہے نا، تکبر کرنے والا انسان آپ نوٹ کریں کہ وہ جو ہے نا صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جب اچھے کپڑے پہن کے نکلتا ہے نا تو وہ اپنی ہی خوشبو میں معطر ہو کر نکل رہا ہوتا ہے نا، تو اپنی ذات میں کھو جاتا ہے، اور وہ اپنے سے اٹھ کر کسی کو نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنے سے چھوٹا کسی کو نہیں دیکھ بڑا کسی کو نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنے کھول سے نکلتا ہی نہیں ہے کہ اس کو ارد گرد کے لوگ نظر آئیں۔ اور شیخی خور بھی کیا ہوتا ہے؟ بڑی بڑی باتیں کرنے والا، بڑی بڑی باتیں کرنے والا کہ میرے پاس یہ ہے وہ ہے، اپنی ذات میں اتنا کھویا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو تیسرا انسان نظر نہیں آ رہا ہوتا۔
صحیح ہے، تو اس لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو ایسا انسان نہیں پسند جو اپنی ذات میں کھو جائے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال نہ کرے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں یعنی کہ کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون الناس، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بالبخل، بخیلی کا، خود تو بخیل ہیں ہی، خود تو کنجوس ہیں، لیکن لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں۔ کوئی خرچ کر رہا ہے تو اس کو روک رہے ہیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی پکڑ نہ ہو، کیونکہ اگر وہ بخیلی کریں گے باقی بخیلی نہیں کریں گے تو لوگ انہی کو پکڑیں گے نا، اور اگر وہ ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیں کہ سب کو بخیلی کا حکم دے تو پھر ان کی بھی پکڑ نہیں ہوگی۔ یعنی کہ جو انسان خود گناہ کرتا ہے نا وہ دوسروں کو بھی گناہ کی طرف ڈال دیتا ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپائے جو اللہ نے اس کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے، یعنی کہ اللہ نے اس کو اپنے فضل سے مال دیا ہوا ہے، مال سے نوازا ہے، لیکن وہ لوگوں کو نہیں دے رہا، چھپا چھپا کے رکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے علم دیا ہے تو علم کو چھپانا بھی گناہ ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر صحیح پہچان دی ہے، صحیح علم دیا ہے تو آپ لوگوں کی اصلاح کریں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو وہ بدترین ساتھی ہے۔ یعنی کہ جو انسان دکھاوا کرنے کے لیے لوگوں میں مال خرچ کر رہا ہے اور اس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے تو ایسے انسان کا ساتھی شیطان بنتا ہے، اور شیطان بہت بدترین ساتھی ہے۔ لیکن اگر ہم مال خرچ کر رہے ہیں اور ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے تو ہم کس کو دوست بنا رہے ہیں؟ اللہ کی جگہ شیطان سے ہماری دوستی ہے، تو ہمارا آخرت پر یقین کمزور ہوتا ہے، تبھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، ہم چاہتے ہیں کہ جو میں کر رہی ہوں مجھے فوراً مل جائے۔ کیوں چاہتے ہیں ہم ایسا کہ جو کر رہی ہوں فوراً صلہ مل جائے؟ کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ میں مروں گی اور اس کے بعد آخرت آئے گی اور پھر مجھے اس کا صلہ ملے گا، تو جو کر رہے ہیں بس ابھی مل جائے، ابھی خرچ کیا ابھی صلہ مل جائے۔ میں یہ کر رہی ہوں تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کتنی نیک ہوں، میں کتنا بڑا کام کر رہی ہوں، میری کیوں لوگوں میں واہ واہ نہیں ہو رہی؟ تو جس کا اللہ پر یقین ہو تو وہی چھوٹے چھوٹے ریوارڈز نہیں مانگ رہا ہوتا۔ اس کے بعد والی آیت تو بہت ہی زبردست ہے، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مسئلہ تھا کہ اگر وہ اللہ اور ایمان پر، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھ کے کوئی کام کرتے اور خرچ کرتے تو اللہ تو ہر چیز کو جان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین صلہ دیتے، لیکن انسان یہ ہے کہ بس جلد بازی چاہتا ہے اور دنیا میں کچھ مل جائے اور پھر خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ غلط گھاٹے کا سودا کر رہا ہے انسان، کہ محنت بھی کرے، مال بھی خرچ کرے اور ملے کچھ نہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتے، اور اگر تم نیکی لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا کریں گے اور تمہیں اپنے پاس سے بڑا فضل عطا کریں گے۔ یہ آیت ہم سب کی موٹیویشن کے لیے کافی ہے، اور پوری کلاس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک آیت ایسی ہوتی ہے جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے، نیکیوں پر موٹیویٹ کرتی ہے، اور ہم یہاں آ کر بیٹھتے ہیں تو ہم جو ہے نا خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے ہم روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرے کے برابر نیکی ضائع نہیں کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر تم نیکی لے کر آؤ گے تو تمہیں دگنا صلہ ملے گا۔ وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کریں گے؟ اپنے پاس سے ایکسٹرا اجر عطا کریں گے۔ وہاں ایک کے بدلے دو نہیں بلکہ 7، پھر 700، اور پھر 7,000، اور پھر جیسی جیسی نیت ہوتی ہے ہمارا ریوارڈ بڑھتا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، یہ اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر ظلم نہیں کرتے، اور کتنا ظلم نہیں کرتے، ایک ذرے کے برابر نہیں کرتے۔ ذرہ کتنی سی چیز ہوتی ہے؟ ذرہ نے ایک ڈاٹ کی طرح امیجن کرے کہ ایک ڈاٹ ہوتا ہے نا، اس سے بھی چھوٹی چیز کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو جب ذرہ ہمارا ضائع نہیں ہوگا تو پھر بڑی بڑی نیکیاں تو آبویسلی سامنے آئیں گی ہی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ انسان آسمان کی گہرائیوں کے اندر جا کر بھی کوئی نیکی کرے۔ اور مجھے کل بہت انٹرسٹنگ لگی، ایک شعر میں پڑھ رہی تھی کہ منزل تو تیری یہی تھی، کسی قبر کے بارے باہر لکھا ہوا تھا کہ منزل تو تیری یہی تھی، زندگی گزر گئی یہاں آتے آتے، لوگوں کا کیا کہنا انہوں نے دفنا دیا جاتے جاتے۔ بہت اچھی لگی مجھے یہ والی بات کہ لوگوں کا کام کیا ہے؟ باتیں کرنا، ہمیں ڈی موٹیویٹ کرنا، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو کوئی ایک انسان بھی ہمیں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سب کے سب کیا کرتے؟ دفنا کر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ ہم پر مٹی ڈال دیتے تو ہم دنیا میں ان کی باتوں پر مٹی نہیں ڈال سکتے؟ کتنا سیریس لیتے ہیں نا ہم۔ ہماری زندگی میں جو ہے نا اکثر گناہ اگر آپ جائزہ لیں اپنا، کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ بد اخلاقی ہے یا جھوٹ ہے یا غیبت ہے، تو ہم کن کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ غیبت کا کوئی تعلق اللہ سے ہے؟ حقوق اللہ سے تو نہیں ہے نا۔
حقوق العباد سے ہی تو ہے غیبت کا تعلق. ہمارا دل کسی نے خراب کر دیا تو ہم کیا بے وقوفی کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرنے کے بجائے ادھر ادھر اس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں نا، لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں. ہم جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہ اگر ہم نے سچ بات بتا دی تو لوگ کیا کہیں گے مجھے. اور اسی طرح بد اخلاقی بدتمیزی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ لوگ ہم سے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی پھر پلٹ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں چلے گئے؟ جب اللہ بیچ میں آ جاتے ہیں نا انسان کے، تو انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا جانتا ہے. حقوق اللہ کا تو معاملہ الگ ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو جلدی بازی والی نماز پڑھی. کیوں جلد بازی کرتے ہیں نماز میں؟ کیونکہ دنیا کا کوئی کام مطلوب ہوتا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے یا لوگوں کی کوئی فکر کھا رہی ہوتی ہے ہمیں. تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہماری زندگی میں لوگوں کا جو لفظ آتا ہے نا وہ اس رمضان میں ہم کوشش کر کے نکال لیں. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ بہت زیادہ ہمارے اندر فرق آئے گا، کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا، لوگوں کا کیا کہنا، مر جائیں گے دفنا کے چلے جائیں گے، ایک دن یاد رکھیں گے، 2 دن یاد رکھیں گے، کتنا غم ہوگا بتائیں. آپ کے کلوزسٹ لوگ جو ہیں جیسے ماں ہے یا بچے ہیں، وہ بھی کتنے دن یاد کریں گے. اور جو دور دراز کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم نے گناہوں کا بوجھ اکٹھا کیا ہوا ہے، وہ تو شاید یاد ہی نہ کریں ہمیں، وہ تو خوش ہو جائیں گے کہ ہم گئے دنیا سے. یا چلے اگر افسردہ ہوتے بھی ہیں تو کتنے دن ہوں گے، تھوڑے دن یاد کر کے بھول جائیں گے، ہاں اچھی تھی، یہ تھا وہ تھا، شاید 10 غیبتیں بھی کر لیں. تو بس سوچیں نا ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے والا بنا دے. اور